10 دن کا اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ جو مسنون اعتکاف ہے، سنت موقدہ ہے علی الکفایہ، وہ یہ ہے کہ انسان 20ویں روزے کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں پہنچ جائے اعتکاف کی نیت کر کے، اور چاند نکلنے کے بعد نکلے یا 30واں روزہ پورا کر کے نکلے۔ 29 کو اس وقت نکلے جب اعلان ہو جائے کہ ہاں چاند نکل گیا، یا پھر 30ویں روزے کو غروب کے بعد نکلے۔ یہ کم سے کم وقت ہے اعتکاف کا، اس میں اعتکاف پورا ہو گیا۔ زیادہ یہ ہے کہ ہمارے اکابرین کا طریقہ یہ رہا کہ وہ غروب کے بعد فوراً نہیں نکلتے تھے، وہ اگلے دن عید کی نماز پڑھ کے نکلتے تھے۔ اب موجود لوگوں کے لیے تو فجر پڑھنا جو ہے نا بڑا مشکل ہے، بہت تھوڑے کوئی ہوں گے، تو ان سے اتنی درخواست ہے کہ بھئی عشاء پڑھ کر آ جائیں، اس رات کا کچھ حصہ، اس چاند رات کا کچھ حصہ مسجد میں گزار دیں، عشاء پڑھ کر آ جائیں۔ اچھا، اگر کوئی شخص ایسا ہے، کوئی ایسی مصروفیت ہے، مصروفیت بہت قسم کی ہو سکتی ہیں، وہ 10 دن نہیں بیٹھ سکتا، اب وہ کیا کرے؟ بالکل کچھ نہ کرے، ایک تو یہ آپشن ہے، اور ایک یہ آپشن ہے کہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ تو کر لے، چلو پورا نہیں مل رہا تو جو حاصل ہو سکتا ہے وہ تو کر لے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ رکھا ہے نفل اعتکاف کا۔ 10 دن کا تو ہو گیا مسنون اعتکاف، اور نفل اعتکاف یہ ہو سکتا ہے۔ اب انسان اس میں دیکھے طاق راتوں کو مسجد میں گزار لے، اپنے آفس سے یا بزنس سے سیدھا آئے اور مسجد چلا جائے، ساری رات مسجد میں گزارے، فجر پڑھ کے آ جائے، یہ ہو سکتا ہے ایک آپشن۔ ایک آپشن یہ ہے کہ آخری 3 دن گزار لے۔ ایک آپشن یہ ہے کہ بھئی اتوار کو تو چھٹی ہوتی ہے نا، یا کچھ لوگوں کی ہفتہ اتوار کو چھٹی ہوتی ہے تو ہفتہ اتوار گزار لیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی صرف 10 راتیں گزار سکتا ہے، دن نہیں گزار سکتا، تو رات گزار لے۔ جو صرف دن گزار سکتا ہے، رات نہیں گزار سکتا، وہ صرف دن گزار لے۔ کچھ نہ کچھ اس میں سے حصہ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن اس کام پہ لگاتے تھے پورے سال میں، اور ہر سال لگاتے تھے۔ آپ نے پورے 1 مہینے کا بھی کیا، 20 دن کا بھی کیا، اور ایک آخری عشرے کا بھی کیا۔ تو ہم بالکل بھی اس سے غافل نہ رہیں، یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ڈالیں، اور اگر طاق راتوں کا ہو جائے تو پھر شب قدر بھی انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری سال میں 20 دن کا اعتکاف کیا، اور اس میں 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے سبق ملتا ہے کہ آخری عمر میں عبادت کا حصہ بڑھا دینا چاہیے۔ جب عمر ہو جائے نا زیادہ، آپ سمجھیں کہ بس 55-60 کے قریب ہو گئی، تو بس اب عبادت کا حصہ اور بڑھا دینے کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، معتکف ایک مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی 10، کبھی 100، کبھی 50، تو ایک دوسرے کی چیز بغیر اجازت کے لینا گناہ کبیرہ۔ ایک اعتکاف میں ہے، روزے میں ہے، مسجد میں چوری کر رہے ہیں۔ تو معتکف کے لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ کسی ساتھی کی چیز بغیر اجازت کے مت لیں، اس کا خیال رکھیں۔ معتکف مسجد میں جب بیٹھے تو اپنے کھانے پینے کی چیزیں، ضرورت کی چیزیں، دوائیاں وغیرہ مناسب حد تک اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ کوئی بھی معتکف مسجد میں بیٹھ کر تجارت اور کاروبار یا اجرت لے کے کام نہیں کر سکتا۔ مثلا کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، کسی مریض کو اس نے نسخہ دینا ہے، اس بات کی اجازت ہے کہ وہ فی سبیل اللہ دیکھے اور نسخہ دے دے، یہ ٹھیک ہے، یہ خدمت اور خیر خواہی میں آئے گا۔ وہاں بیٹھ کر وہ فیس بھی وصول کرے، یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو اجرت لے کے کوئی کام جو ہے اس قسم کا نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی معتکف کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس میں چہل قدمی ضروری ہے، تو مسجد میں تو چہل قدمی نہیں ہوتی بھائی۔ ہاں، بیماری کی صورت میں اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو اس انداز سے کرے کہ وہ چہل قدمی نہ لگ رہی ہو اور مسجد کا احترام ہو، اس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اجتماعی اعتکاف مشائخ کے ساتھ، علماء کرام کے ساتھ کرنا یہ بہت اچھی بات ہے۔ بعض لوگ اس کو بدعت کہہ دیتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ اعتکاف کیا کرتے تھے، صحابہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اجرت دے کر کسی کو اعتکاف کروانا یہ جائز نہیں ہے۔ اعتکاف میں اگر احتلام ہو جائے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ صرف اس وجہ سے کہ احتلام ہو گیا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، عورت ہے، اس کو ماہواری شروع ہو گئی، اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، گناہ گار نہ ہوئی، اب قضا اس کو رکھنی ہوگی، لیکن احتلام سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اگر احتلام ہو جائے تو کیا کرے؟ اس سے پہلی والی بات،
مسجد میں جب بھی انسان سوئے اعتکاف والا تو کوئی نہ کوئی چادر بستر کو بچھا کے سوئے، ڈائریکٹ مسجد کے قالین پہ اور مسجد کی صف پہ مت سوئے۔ پھر اگر خدا نخواستہ یہ واقعہ پیش آ جائے تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں، تیمم کر لیں، تیمم کا طریقہ سیکھیں اور پھر باہر جا کے غسل خانے میں جا کے غسل کر لیں، گرم پانی سے کرے ٹھنڈے پانی سے کرے، اس کی مرضی، کوئی پریشانی کی بات۔ اعتکاف کی حالت میں اخبار پڑھنا، فیس بک دیکھنا، دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنا، یہ کیسا ہے؟ اعتکاف کا مقصد ختم کرنے کے لیے بڑا اچھا ہے۔ اعتکاف کی روح بالکل تباہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی ثواب نہیں ملے گا، بس ہم انٹرنیٹ پہ بیٹھے رہیں۔ عجیب بات ہے کہ ہمارے ہاں معتکفین ایسے بھی پائے گئے، جب کرکٹ میچ ہو رہا تھا، کوئی ورلڈ کپ یا کوئی چیز، تو 7 سمندر پار کوئی وکٹ گرتی یا چھکا لگتا، یہ معتکفین کو مسجد کے اندر پتہ ہوتا تھا۔ اس کو اعتکاف کہتے ہیں، اسے یکسوئی کہتے ہیں۔ ان لوگوں کو بھی عرش کا سایہ ملے گا، ان لوگوں کے اندر علم و حکمت کے چشمے پھوٹیں گے، ایسے لوگوں کو ولایت ملے گی؟ نہ نہ نہ، ایسا نہیں۔ تو بھائی کوشش یہ کریں کہ 10 دن تک موبائل سے تعلق ہی نہ ہو، بہترین۔ بہت مجبوری ہے، کوئی دینی کام ہے، بہت ضرورت ہے، تو موبائل رکھنا بھی ہو تو ضرورت کے مطابق استعمال ہوا، اس کو سائلنٹ موڈ پہ رکھیں اور غیر ضروری دنیا کی خبروں سے بچیں۔ اپنی آخرت کی خبر لیں، اپنی قبر کی خبر کی فکر کریں، دنیا کی خبروں کو 10 دن کے لیے چھوڑ دیں اگر اعتکاف کو مقبول بنانا ہے، ورنہ اعتکاف مسجد کی بے حرمتی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ یہ جنہیں بات کرنے کا شوق ہوتا ہے نا، یہ بات پہ اپنے اعتکاف کو خراب کر دیتے ہیں۔ شوق جو ہے بات کرنے کا، دیکھیں انسان اعتکاف کے لیے مسجد میں بیٹھا ہے تو وضو کے لیے، پیشاب پخانے کے لیے باہر جا سکتا ہے۔ اب یہ باہر گیا، اپنی ضرورت پوری کی اور واپس آ گیا، بالکل ٹھیک، لیکن یہ باہر گیا اور واپسی پہ اس کو کوئی بندہ مل گیا، اس سے 2 منٹ کی بات کر لی، ہاں جی خیر خیریت سے، ٹھیک ہے امی ٹھیک ہے، ابو ٹھیک ہے، وہ اپنا فلانا کام تھا، کیا ہوا، بس یہ جو اس نے چند لمحے بات کی، اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ ہاں بیت الخلاء گیا اور وہاں 3 آدمی پہلے کھڑے ہیں، چوتھے نمبر پہ یا 6 کھڑے ہیں، 7ویں نمبر پہ کھڑا ہے تو کھڑا ہے، کوئی بات نہیں، کسی مجبوری کے تحت کھڑا ہے، لیکن وہاں یہ باتیں نہیں کر سکتا۔ اچھا، مسجد میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا، تیل لگانا، خوشبو لگانا، کپڑے بدلنا، یہ ساری چیزیں بالکل ٹھیک ہیں معتکف کے لیے۔ پاک صاف رہنا ہی بہت ضروری ہے، گندا میلا کچیلا نہیں رہنا۔ ہاں جمعے کے لیے غسل نہیں کرنا، 10 دن کے لیے بس ہیں، واجب ہو گیا غسل احتلام وغیرہ کسی وجہ سے تو پھر الگ بات ہے، ورنہ جمعے کے لیے غسل نہیں کرنا، مستحب غسل نہیں ہے، روز غسل نہیں ہے۔ اسی طرح معتکف ناخن وغیرہ کاٹ تو سکتا ہے لیکن مناسب نہیں ہے، 10 دن میں کیا ہے، کاٹ کے بیٹھے نا، کسی جمعے کو آگے ناخن بھی کاٹنے ضروری ہے، نہیں بھائی پہلے کاٹ کے بیٹھ جاؤ۔ گنجائش ہے لیکن ہر گنجائش کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ اچھا، بہت ساری مساجد میں وضو کے لیے انہوں نے مسجد کے اندر وضو خانہ بنا دیا ہوتا ہے، ایک کوئی بیسن لگا دیا تو بہت اچھا ہے، وہاں پہ کر لیں۔ اچھا ایک بات اور، اعتکاف والے وضو کے لیے باہر جائیں، اگر ان کا وضو نہیں ہے، وضو کے لیے باہر جائیں، بہت اچھا۔ وضو ہے، وضو پر وضو کرنے کے لیے باہر جائیں کہ چلو تازہ وضو کر لوں، تو اعتکاف ٹوٹ گیا۔ اور اسی طرح سحری کی، افطاری کی، اب صرف ہاتھ دھونے کے لیے مسجد سے باہر نکل گئے تو اعتکاف ٹوٹ گیا۔ تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو لوگوں نے اب شہروں میں تو مسجدوں میں الحمدللہ اہتمام ہو گیا ہے کہ مسجد کے اس حصے میں جہاں اعتکاف ہو سکتا ہے، ہاتھ دھونے کے لیے انہوں نے بیسن وغیرہ لگا دی تو گزارا ہو جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے۔ مسجد کی بجلی وغیرہ چیزوں کو استعمال کرنا بہت سمجھنے کی بات، جو انتظامیہ نے ترتیب بتائی ہے اس کے خلاف نہیں۔ انہوں نے کہا اگر 3 گھنٹے بجلی چلنی ہے نا، اے سی چلنا ہے، پنکھا چلنا ہے، 3 ہی چلنا ہے، 3.5 نہیں چلنا، یا یہ کہ پھر آپ اس کے پیسے ادا کریں مکمل۔ اگر کسی کے جسم سے کوئی بدبو آتی ہے وہ اعتکاف میں نہ بیٹھیں۔ جی بڑی مساجد میں تو معتکفین آرام سے آ جاتے ہیں، ایک تو ایئر کنڈیشن لگا ہوتا ہے، افطاری کا اہتمام ہوتا ہے، اور بڑی سہولیات ہوتی ہیں، تو چھوٹی مسجدوں میں لوگ نہیں جاتے، یہ بڑی غلط بات ہے۔ تمام مساجد میں کم سے کم ایک بندے کا، ہر مسجد میں ایک بندے کا بیٹھنا ضروری، ورنہ وہ پورا محلہ، وہ علاقہ گناہ گار ہوگا۔ میرے تجربے اور مشاہدے میں جو چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو گھروں میں آبادیوں والے علاقے ہیں نا، وہاں کم ایسا ہوتا ہے، بازاروں کی جو مسجدیں ہوتی ہیں وہاں ایسا زیادہ ہوتا ہے۔
یا جن مسجدوں میں اے سی نہیں ہوتا، سہولیات نہیں ہوتی، وہاں نہیں لوگ بیٹھتے۔ بھائی مسجد اللہ کا گھر ہے، پورے علاقے والے جس علاقے کی وہ مسجد ہے اگر نہیں بیٹھے تو سارے گناہ گار ہوں گے، تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو ایسا نہیں کہ بڑی مسجد میں لوگ بیٹھ گئے تو چھوٹی مسجد والوں کی چھٹی ہو گئی، ایسی بات نہیں ہے۔ پھر ایک آدمی رہتا ہے ٹاؤن شپ میں، وہ اقبال ٹاؤن میں جا کے بیٹھ گیا کہ جی ٹاؤن شپ کا کام پورا ہو گیا، نہیں، وہ جس مسجد میں بیٹھا ہے اس مسجد کا معاملہ حق ادا ہوا ہے، اور اگر ٹاؤن شپ میں کوئی نہیں بیٹھا تو ٹاؤن شپ کا معاملہ حل نہیں ہوا۔ ان سے کہا انسان اعتکاف میں ہے، بھولے سے کچھ کھا پی لیا تو نہ روزہ ٹوٹا نہ اعتکاف ٹوٹا۔ کوئی اتنا سخت بیمار ہو جائے کہ رہ نہیں سکتا تو وہ اعتکاف توڑ کے جا سکتا ہے، قضا وہ بعد میں کر لے۔ تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو، ان کا اہتمام ویسے تو ہمیشہ کرنا چاہیے، لیکن اعتکاف والوں کو خاص طور سے کرنا چاہیے۔ مسجد میں بیٹھیں تو یہ بھی عمل پورا ہو جائے نا، اچھی بات ہے۔ تحیۃ المسجد جو ہے وہ ایک دن میں ایک دفعہ پڑھ لیں تو پورے دن کے لیے کافی ہے، اور تحیۃ الوضو ہر دفعہ پڑھ لیں تو اچھی بات ہے۔ تو ان کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہمارے نامہ اعمال میں جو ہے نا یہ چیزیں، ہر قسم کی عبادت ہونی چاہیے۔ گناہ تو پتہ نہیں کتنے قسموں کے، تو عبادت بھی ہر قسم کی ہونی چاہیے۔ مسجد کے اندر رہتے ہوئے معتکف اپنی جگہ بدلنا چاہے تو بدل سکتا ہے۔ کبھی اس نے اس سائڈ پہ پہلے اپنا بستر لگایا تھا، اب ادھر جانا چاہ رہا ہے اسی مسجد کے اندر رہتے ہوئے، تو جگہ بدلنا یہ ٹھیک ہے، اس کی گنجائش ہے۔ نماز جنازہ کے لیے نکلا مسجد سے باہر تو اعتکاف گیا۔ ہاں، جنازہ ایسی جگہ پڑھایا گیا کہ وہ مسجد کے اندر رہتے ہوئے نماز میں شریک ہو گیا تو وہ پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کسی کو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، ایسا بیمار کمزور ہے، کیا وہ اعتکاف کر سکتا ہے؟ بتائیے، سوال آپ سے پوچھ۔ ہاں جی، نہیں کر سکتے۔ مصنون اعتکاف کے لیے روزہ ضروری۔ اچھا، ان سے کہا انسان اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کسی ضرورت سے باہر نکلا، آگے اس کو کسی نے روک لیا، جو اس سے باتوں میں لگ گیا، یا خود لگ گیا یا اس نے لگا لیا، دونوں صورتوں میں اعتکاف گیا۔ اس نے کسی کے پیسے دینے، اس نے کہا جی چلو مسجد سے باہر آئے، اس کو یہ پکڑ لو، تقاضا شروع کر دیا، لا بھائی میرے پیسے، بھائی بات چیت کی، اعتکاف گیا۔ وضو کے لیے انسان گیا آیا، بیت الخلاء آیا گیا، راستے میں چلتے ہوئے کو بات چیت کسی سے ہو گئی، چلتے ہوئے سلام دعا ہو گئی تو گنجائش ہے، اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ رک کر بات چیت کی، سلام دعا، اس سے کام خراب ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کی کتنی فضیلت بیان فرماتے ہیں، لیکن جب آپ مسجد سے باہر نکلتے کسی حاجت کے لیے، پیشاب پخانے کے لیے، اعتکاف کے دوران واپسی پہ کوئی مریض بھی نظر آتا تو آپ اس کی عیادت نہیں کرتے تھے۔ ہاں، وہ مسجد کے اندر آ جائے تو پھر الگ بات ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔